جب ایک مارکیٹ مسلسل 10 مہینے گرین کینڈلز بنائے، جب چین کے والیٹس خالی ہونا شروع ہو جائیں اور جب دنیا کے بڑے بینک قیمتوں میں بڑے اضافے کی پیش گوئی کریں، تو سوال صرف یہ نہیں رہ جاتا کہ قیمت بڑھے گی یا نہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہم ایک بہت بڑے سپلائی بحران کے بالکل آغاز میں کھڑے ہیں؟ سلور مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے وہ معمولی بالکل نہیں ہے۔ تو آئیے اس تجزیے کا آغاز مارکیٹ کی رفتار سے کرتے ہیں، ایک ایسی حرکت جو تاریخی ہے۔ دیکھیں، قیمتی دھاتوں کی دنیا میں گولڈ کو ہمیشہ لیڈر مانا جاتا ہے، اور اس وقت گولڈ نے اپنا اب تک کا سب سے اونچا ہفتہ وار کلوز دے کر ایک نیا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ لیکن اصل کہانی سلور کی ہے۔ یہ لگاتار 10ویں مہینے ایک پازیٹیو کلوز کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، مارکیٹ کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ مومنٹم یعنی رفتار اتنی اہم کیوں ہے؟ کموڈٹی مارکیٹس میں مومنٹم ایک بہت گہرا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز مضبوطی سے ایک سمت میں چلنا شروع ہو جائے تو وہ اکثر اسی سمت میں چلتی رہتی ہے، اور چاندی کی یہ مسلسل رفتار محض ایک اتفاق نہیں لگتی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مارکیٹ کی بنیادوں میں کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، ایک ایسی تبدیلی جہاں دنیا کی صنعتی اور سرمایہ کاری کی بھوک چاندی کی پیداوار سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ تو یہ رفتار آ کہاں سے رہی ہے؟ اس کی جڑ سپلائی اور ڈیمانڈ کے بنیادی عدم توازن میں ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں دنیا جتنی چاندی پیدا کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ استعمال کر رہی ہے۔ صرف پچھلے 5 سالوں کے اعداد و شمار کو ہی دیکھ لیں۔ سپلائی میں مجموعی کمی 800 ملین اونس تک پہنچ گئی ہے۔ اب اس عدد کو سمجھنے کے لیے سوچیں کہ یہ دنیا بھر کی کانوں سے نکلنے والی تقریباً 1 سال کی کل پیداوار کے برابر ہے۔ مطلب ہم نے صرف 5 سالوں میں دنیا کے ذخائر سے 1 سال کی پوری سپلائی استعمال کر لی ہے۔ اور یہ خسارہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک UBS کا اندازہ ہے کہ 2026 تک یہ کمی بڑھ کر 300 ملین اونس سالانہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے رینی ڈے یعنی مشکل وقت کے لیے رکھے گئے ذخائر اور بھی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ اس خسارے کے پیچھے 2 بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ پہلی، صنعتی طلب، خاص طور پر سولر پینلز اور الیکٹرانکس میں اس کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف سرمایہ کاری کی طلب میں ایک نیا ابال آ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ETFs، سکوں اور بارز کی طلب میں 20% اضافہ متوقع ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر سپلائی پر زبردست دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے محرک کی جو اس وقت حقیقی دنیا میں فزیکل مارکیٹ کے دباؤ کو سب سے واضح طور پر دکھا رہا ہے، اور وہ ہے چین۔ ذرا ان 2 قیمتوں کے فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف کامکس یعنی مغربی فیوچر مارکیٹ کی کاغذی قیمت ہے جو تقریباً $85 فی اونس ہے، اور دوسری طرف چین کے شہر شینزن کی مارکیٹ جہاں ری سائیکلنگ کمپنیاں فزیکل یعنی حقیقی چاندی خریدنے کے لیے $93 فی اونس تک دینے کو تیار ہیں۔ یہ فرق بتا رہا ہے کہ اصلی دھات کی طلب اتنی شدید ہے کہ کاغذی مارکیٹ کی قیمت حقیقت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ فائنانس کی دنیا میں اس صورتحال کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے، اسے بیکورڈیشن کہتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی چیز کی فوری ڈیلیوری کی قیمت اس کے مستقبل کے سودوں کی قیمت سے زیادہ ہو جائے۔ یہ اس بات کا ایک بہت مضبوط اشارہ ہے کہ مارکیٹ کو دھات کی فوری ضرورت ہے اور سپلائی میں شدید قلت ہے۔ اور جو دباؤ ہمیں چائنا میں نظر آ رہا ہے، ویسا ہی دباؤ اب مغرب کی سب سے بڑی فیوچر مارکیٹ کامکس کے ڈیٹا میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ چارٹ کاغذی اور حقیقی چاندی کے درمیان تناؤ کو بالکل واضح کرتا ہے۔ کامکس کے پاس رجسٹرڈ کیٹیگری میں یعنی وہ چاندی جو فوری ڈیلیوری کے لیے دستیاب ہے صرف 90 ملین اونس ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں مارکیٹ میں جو فیوچر کانٹریکٹس یعنی کاغذی دعوے موجود ہیں ان کی مالیت 300 ملین اونس ہے۔ یہ ایک انتہائی لیوریج سسٹم ہے۔ اگر کبھی بھی کانٹریکٹ ہولڈرز کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی حقیقی چاندی کی ڈیلیوری مانگ لے تو یہ پورا نظام شدید دباؤ میں آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے مارکیٹ میں یہ دباؤ بڑے مالیاتی اداروں اور ٹیکنیکل تجزیہ کاروں کی نظروں سے چھپا نہیں ہے۔ اگر ہم بڑے بینکوں کی پیشین گوئیوں پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر کا جھکاؤ اوپر کی طرف ہے۔ بینک آف امریکہ چاندی کے بارے میں کافی مثبت ہے، اور عمومی اتفاق رائے 90 سے $150 فی اونس کے درمیان کا ہدف دکھا رہا ہے۔
لیکن ساتھ ہی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قیمت میں کوئی گراوٹ آتی ہے تو $70 سے $75 کا زون ایک مضبوط سپورٹ یا بائنگ زون ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹیکنیکی چارٹس پر نظر رکھنے والوں کے لیے بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ چاندی کا چارٹ ایک بہت طویل 45 سالہ کپ اینڈ ہینڈل پیٹرن مکمل کر رہا ہے۔ ٹیکنیکل انالیسز میں ایسے طویل پیٹرنز کے بعد اکثر قیمت میں ایک بہت بڑا اور طاقتور بریک آؤٹ دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ ایک متوازن تجزیے کے لیے چاندی کی مارکیٹ میں موجود خطرات اور دوسری طرف کی کہانی کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلا خطرہ قیمتوں میں ہیرا پھیری کی تاریخ ہے، جسے اسپوفنگ کہتے ہیں۔ دوسرا، مارکیٹ میں چند بڑے اداروں کی بہت بڑی شارٹ پوزیشنز ہیں جو قیمت کو دبانے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں تو ایکسچینجز فورس میجور کا اعلان کر سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے قوانین بدل سکتی ہیں، جیسے کہ صرف کیش میں سیٹلمنٹ پر مجبور کرنا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ طاقتور ادارے قیمت کو کنٹرول کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ چاندی کی کہانی صرف قیمت کی نہیں، یہ نظام کی ہے۔ اگر سپلائی واقعی دباؤ میں ہے اور اگر طلب واقعی بڑھ رہی ہے تو تبدیلی خاموشی سے نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ مومنٹم ہمیشہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتا۔ سوال یہ نہیں کہ قیمت 150 ہوگی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا آپ اس مارکیٹ کے سٹرکچر کو سمجھتے ہیں؟